ناظرین، یہ واقعہ مصر میں پیش آیا کہ لگ بھگ 6 سال کا ایک مفلس بچہ اپنی 4 سالہ چھوٹی بہن کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ چلتے چلتے جب لڑکے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی بہن پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ ایک کھلونوں کی دکان کی کھڑکی سے اندر کسی چیز کو بڑے شوق و انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے قریب گیا اور پوچھنے لگا، میری بہن، کیا تمہیں کوئی کھلونا چاہیے؟ لڑکی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ایک کھلونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بہن کے ساتھ دکان کے اندر گیا اور ایک ذمہ دار بڑے بھائی کی طرح وہ گڑیا اٹھا کر اپنی بہن کے ہاتھ میں تھما دی۔ بہن کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ دکاندار یہ سارا منظر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ کس قدر محبت اور ذمہ داری سے اپنی بہن کی فرمائش پوری کر رہا ہے۔ وہ لڑکا دکاندار کے پاس آیا اور کہنے لگا، چچا، یہ گڑیا کتنے کی ہے؟ دکاندار ایک جہاں دید اور خدا ترس شخص تھا اور زندگی کی اتار چڑھاؤ دیکھ چکا تھا۔ اس نے بڑے شفقت سے پوچھا، تم اس کی کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ لڑکے نے جیب سے وہ ساری سپیاں نکالی جو اس نے ساحل سے چنی تھی اور دکاندار کے سامنے میز پر رکھ دی۔ دکاندار ان سپیوں کو ایسے گننے لگا جیسے پیسے گن رہا ہو۔ اس نے اچانک لڑکے کی سمت نظر اٹھا کر دیکھا تو لڑکے نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا کم ہے انکل؟ نہیں نہیں، یہ تو اس گڑیا کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے بیٹا۔ یہ کہہ کر دکاندار نے 4 سپیاں رکھ لی اور باقی اس لڑکے کو واپس لوٹا دی۔ لڑکے نے سپیاں اپنی جیب میں ڈالی اور خوشی خوشی اپنی بہن کے ساتھ دکان سے نکل گیا۔ دکاندار کا ایک کاریگر بڑے غور سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ دکاندار کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ کیا کیا؟ اتنی قیمتی گڑیا 4 سپیوں کے عوض اس بچے کو دے دی۔ دکاندار آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہمارے لیے سپیاں ہیں لیکن اس غریب لڑکے کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اس عمر میں شاید اسے اندازہ نہیں کہ سپیوں کی اہمیت کیا ہے، مگر جب یہ بڑا ہوگا تو اسے بھی ہماری طرح سمجھ آ جائے گی، اور جب اسے یاد آ جائے گا کہ کبھی اس نے اپنی بہن کے لیے گڑیاں صرف 4 سپیاں دے کر خریدی تھی تو وہ سمجھے گا کہ دنیا ابھی اچھے انسانوں سے بھری پڑی ہے۔ اس سے اسے ایک اچھا سبق ملے گا اور ممکن ہے یہ واقعہ اسے بھی کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرنے کی ترغیب کا باعث بن جائے۔ ناظرین، جب زندگی میں کبھی کسی مجبور اور غریب کی مدد کا موقع ملے تو اس کی حاجت پوری کر کے دیکھیں۔ آپ کو اس دنیا میں جو سکون اور آخرت میں جو اجر ملے گا وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، کبھی کبھی لٹ جایا کریں۔ جب شدید گرم موسم میں کوئی ریڑھی والا 30 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچ کر آپ کو لوٹنا چاہے تو لٹ جایا کرے۔ جب کوئی رکشہ والا دھوکہ سے آپ سے 30 روپے کرایہ زیادہ لے لے تو دھوکہ کھا لیا کرے۔ جب آپ کے گھر کی کام والی بیماری اور نقاہت کے باعث کبھی کام چوری کر جائے تو آپ بھی آنکھیں چرا کر انجان بن جایا کریں، کیونکہ ہم خود بھی سارا دن نہ جانے کتنی بار رب عرش کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نظر انداز کر جاتا ہے۔ وہ ہم سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، ہمیں رسوا نہیں کرتا، چھوٹ دے دیتا ہے، عزت رکھ لیتا ہے، اس کی ذات اونچی ہے، وہ انسانوں کی بڑی سے بڑی خطا کا بھی بھرم رکھ لیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو صاحب ثروت ہیں تو اپنے ارد گرد غرباء مساکین کا ضرور خیال رکھیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں